حسین یا 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 حسین قاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى صلوات آواز تھوڑی سی کلیئر کریں صاف کریں آواز سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس بابرکت مجلس سے آپ کے سامنے خطاب کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ واللیل کی 2 آیتوں کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاخیر ہو گئی ہے اور جلوس کی مجلس ہے اور مجھے ایک جگہ خطاب کر کے آنا تھا، اصولاً تو یہاں پڑھ کے وہاں جانا چاہیے تھا تاکہ وہاں پہ پڑھ سکوں، یہاں جلوس کی مجلس ہے، لیکن بہرحال تاخیر ہوئی ہے۔ اب چند جملے میں آپ نے سننے والوں کو وہ انشاءاللہ پیغام دوں گا، بیدار سننے والے ہیں اور میرے اسلوب سے واقف ہیں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین، یہ اعلان کر رہا ہے انا علینا للہدی، سنو انسانوں، ہدایت کرنے کی ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور اللہ کہتا ہے یہ دنیا میرے قبضے میں، یہ آخرت میرے قبضے میں، دنیا اور آخرت کا مالک میں ہوں، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو رب کائنات نے ان 2 آیتوں میں واضح اعلان کیا، ہدایت میں کروں گا، ہادی میں بھیجوں گا، رہنما میں بھیجوں گا، انبیاء میں اتاروں گا، کتابیں میں نازل کروں گا، توریت میں نے اتاری، انجیل میں نے اتاری، زبور میں نے نازل کی، قرآن میں نے نازل کیا۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ اور کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار، جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی، اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ میرے سامنے توحید پڑھنے والے بھی ہیں، نبی کو ماننے والے بھی ہیں، امام کو ماننے والے بھی ہیں۔ اب میں ایک ایسی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا، اللہ نے نبوت کا بھی ذکر کیا ہے نا، بڑی مشہور آیت ہے، سب کی سنی ہوئی ہے، لیکن آیت اگر مشہور ہو اور سنی ہوئی ہو اور بار بار سنی ہوئی ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت پر ایک جملہ کہہ دوں میں تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے، اور جملہ میرا نہیں ہے، مفہوم حدیث ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم پر سے زمانہ گزرتا ہے نا، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ، نوجوانی سے جوانی میں جائیں گے، جوانی سے ادھیڑ پن میں، ادھیڑ پن سے انسان بڑھاپے میں، ایسا طریقہ یہی ہے نا، سنت الہی ہے کہ بچہ پیدا ہوا بچہ ہے، بڑا ہوا جوان ہوا، اس کے بعد 20-30 سال گزر گئے، بڑھاپے پہ آ گیا، تو ہم پر سے زمانہ گزرتا ہے، ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن معصوم کہتے ہیں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو زمانے کے گزرنے سے کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن وہ کتاب ہے جو سورہ
जमाने को सुनाएं जहां जहां आवाज जा रही है, मुसलमानों का मजमा, जहां जहां कुरान पढ़ने वाले, कुरान सुनने वाले बैठे हुए। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ और जाना है नबी की शान तक, जहां जहां आवाज जा रही हो। हम सब नबी के उम्मती, हम सब मुस्तफा के मानने वाले, हम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले। आयत ने ऐलान किया, बड़ी मशहूर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। बस अल्लाह की इताअत करो नहीं, वह अतीउ रसूल, और रसूल की इताअत करो। अल्लाह कह रहा है अल्लाह की भी इताअत करो, रसूल की भी इताअत करो, बस दो की। वह उलिल अम्र मिनकुम, और उन साहिबान अम्र की इताअत करो। कौन है मालिक? मिनकुम, जो तुम में से है। तर्जुमा मैंने पढ़ दिया आपके सामने, है ना, जो तुम में से है उनकी इताअत करो। अब कहने वाले कहते हैं जनाब जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया है कि मिनकुम यानी तुम में से है, तो हम खुद बनाएंगे, अल्लाह क्यों बनाएगा? अच्छा तो भाई मिनकुम के मायने तुम में से, है ना, इससे दलील कायम की कि जनाब मिनकुम का मतलब यह है कि वो हम में से है, खुद बनाएंगे। तो अब मैं एक आयत और पढ़ रहा हूँ, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलन, अल्लाह कहता है अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में एक रसूल भेजा, मिनहुम, जो उनमें से है। तो जब तुम रसूल नहीं बना सकते तो जानशीन रसूल क्या बनाओगे? जरा सा फैसला हो जाए, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की, इताअत करो उल अम्र की, मिनकुम जो तुम में से है, ठीक है ना। अजीब बात है दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, जब अल्लाह ने इस आयत में अपना जिक्र किया तो लफ्ज इताअत रखा, जब रसूल का जिक्र किया तो लफ्ज इताअत रखा, लफ्ज नहीं बदला। जब उलुल अम्र का जिक्र किया वहां भी लफ्ज इताअत रखा, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, तीनों जगह पर अल्लाह ने लफ्ज इताअत रखा। लेकिन जब मैंने कुरान खोला तो एक आयत मिली जिसमें अल्लाह ने लफ्ज बदल दिया। जब माँ बाप का जिक्र करता है तो जानते क्या कहता है? कहता है बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। अजीब बात है, अपने लिए इताअत, अपने नबी के लिए इताअत, उल अम्र के लिए इताअत, और जब वालिदैन का जिक्र आए वहाँ इताअत नहीं, वहाँ कहता है एहसान करो। तो मालिक कोई जुमला कुरान मजीद में बेहिकमत इस्तेमाल नहीं करता। खुदा जब कुरान में कोई लफ्ज रखता है तो उसको पूरी कीमत और पूरी ताकत के और पूरी कुव्वत के साथ रखता है। अपने लिए इताअत, नबी के लिए इताअत, उल अम्र के लिए इताअत। और अजीब बात है, जब माँ का जिक्र किया तो एहसान, जब बाप का जिक्र किया तो एहसान। अली वालों राज क्या है? राज यह है कि इताअत के माने है हुक्म पर अमल करना। सब जानते हैं, किसी बड़े ने हमें हुक्म दे दिया कि भाई ये करो, आपने हमने उसकी बात को मान लिया, इसका क्या मतलब है? यानी हमने इताअत की, ठीक है। इताअत के माने हुक्म पर अमल करना, और एहसान के माने, एहसान के माने अच्छा सलूक करना, नेक सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना, है ना। तो अपने लिए इताअत, नबी के लिए इताअत, उल अम्र के लिए इताअत, और माँ बाप के लिए एहसान करो यानी अच्छा बर्ताव करो। माँ बाप दोनों बीमार हो गए, माँ बाप दोनों बीमार हो गए, माँ भी बिस्तर पर, बाप भी बिस्तर पर, माँ की उम्र 60 साल, बाप की उम्र 70 साल। ये पैगाम जमाने को पहुंचाए जहां जहां आवाज जा रही है, मैं आपको सुना रहा हूँ, आप जमाने को सुनाए। दोनों बिस्तर पर बीमार पड़े हैं। अब औलाद ने चाहा कि इलाज करवाए, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया, दवाई लिख के दी। जब चला गया तो खाने का दवा पीने का टाइम आया, दवा देने का टाइम आया। अब जैसे ही दवा देने का टाइम आया, बाप को गुस्सा आ गया कि दवा फेंक दो और डॉक्टर को मत बुलाओ, दवा फेंक दो, ड्रिप हटा दो, इंजेक्शन हटा दो, मुझे दवा नहीं खानी। अब मुझे पता है सारा मजमा कि औलाद क्या करे, बेटा क्या करे, क्या दवा फेंक दे, क्या डॉक्टर हटा दे, क्या ड्रिप हटा दे? नहीं, हुक्म शरीयत यह है कि इज्जत से प्यार से दवा भी पिलाओ, दवा भी खिलाओ, डॉक्टर भी बुलाओ, इसलिए कि इताअत नहीं करनी, अच्छा बर्ताव करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला आबाद रखे, सलामत रखे। ये पैगाम है कुरान का। मेरे बच्चों में जुमला याद रखना, मेरे नौजवानों, ये कुरान का पैगाम है कि अगर बाप मना करे तो प्यार से, इज्जत से उसको दवा भी पिलाओ, डॉक्टर भी बुलाओ, ड्रिप भी लगवाओ, इंजेक्शन भी लगवाओ। इसलिए जो कुरान ने कहा बिल वालिदैन एहसाना, उसके साथ इताअत नहीं, एहसान करना है, अच्छा बर्ताव करना है। तो मेरी समझ में आ गया, समझो, मेरी समझ में आ गया कि कभी बाप जो कहे वही करना एहसान है, और कभी वो जो कहे अगर खिलाफे मसलियत हो तो ना मानो, इसलिए इताअत नहीं करनी, एहसान करना है ना। तो बाप के लिए लफ्ज एहसान रखा कि अगर सही कहे तो मानो, और अगर गलत कहे तो उसको प्यार मोहब्बत से उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे दवा पिलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। इसलिए तुम्हें इताअत नहीं करनी, बाप के लिए एहसान करना है। लेकिन अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, अल्लाह ने मेरे नबी के लिए लफ्ज एहसान नहीं रखा। कहने का आतियु रसूल, रसूल की हर हालत में इताअत करो। अगर वो मरज में तुम
तेज करें भैया, माइक को तेज करें, माइक को तेज करें, वक्त कम है, जल्दी करें, तेज करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ऐसे करके छोड़ दें, मजलिस का वक्त कम है, इतने बेदार सुनने वाले बैठे हैं, बार बार मैं आपसे अपील ना करूं, बेहतर किया हुआ ना कुछ छोड़ दें, 5-7 मिनट रह गए, मुझे जुमला मुकम्मल करना है, थके तो नहीं है, मेरा साथ रहिएगा। अब एक जुमला कह रहा हूँ नबी की शान में, और टंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं असर रज़ा जौहरी मिंबर से कह रहा हूँ, यहाँ पर फारूखाबाद में कह रहा हूँ, मेरा नबी कायनात का सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ा हादी, सबसे बड़ा रहबर, सबसे बड़ा लीडर है ना। मेरे नबी ने हर बातिल कुव्वत का डट के मुकाबला किया। सलामत रहे, मौला आबाद रखे नबी के चाहने वाले को, जो खड़े जो बच्चे बैठे हुए, फिर कह रहा हूँ, बाबांग के दोहल कह रहा हूँ, मेरे नबी ने हर बातिल कुव्वत को हराया, शिकस्त दी, इसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन जुमला सुनिएगा, नबी ने हर मार्का सर किया, हर महाज को जीत लिया, लेकिन अजीब बात है अली वालों, मेरे कानों में फकत 2 मौके हैं जहां पर जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, सलामत रखे। हमारे जाकिर हुसैनी साहब तशरीफ फरमाए और हमारे साथ साथ तुझे आए, उन्होंने बेटा रिवायत फरमाई है, मौला सलामत रखे सारे बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को मेरा साथ दिएगा। आप सोच रहे होंगे जनाब, अभी तो क़िबला कह रहे थे कि सारे मार के सर किए, सारी जंग जीत ली, हर जगह जीत गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये मान रहा हूँ कि हर नबी ने हर बातें को हराया, हर बातें को शिकस्त दी, हर मार का सर किया, हर महाज को सर किया, हर मार का फतह कर लिया, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको फतह किया है, लेकिन मेरे कानों में फकत 2 मौके थे जहां जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ। अब सुनने वाले कहेंगे जनाब वो 2 मार्के कौन से, जहां जीत तो हो रही है लेकिन साथ में ऐलान भी हो रहा है। मैं जल्दी से आपके ले जा रहा हूँ, वक्त हमें जल्दी से ले जा रहा हूँ। देखिए जंग बदर पहली जंग है ना, इस्लाम की पहली जंग बदर मदीने जाने के बाद हुई। नबी ने जंग जीत ली, कुरान में जिक्र है, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, फरिश्ते मदद के लिए आए, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे कोई आयत, कोई सूरा, कोई इबारत ला के दिखाए कुरान और हदीस की जहां पे लिखा हो कि जंगे बदर में जीत भी हुई और अल्लाह ने जीत का ऐलान भी किया। ऐलान नहीं मिलता, बदर में जीत हुई, ऐलान नहीं मिला, ठीक है ना। जल्दी से आगे चले, जंगे वहां 3 हिजरी में जंग हुई, और जंग का बड़ा मशहूर जुमला है कि अब मेरे प्यारे नबी ने अपने 50 साथियों को एक घाटी पे खड़ा किया था और कहा था जमीन और आसमान टल जाएं, तुम न टलना। ये आवाज बंद कर दे रहे हैं हल्की हल्की, अगर तेज रखते तो बड़ी आसानी हो जाएगी मुझे बोलने में, है ना। आवाज तेज कर, थोड़ी सी और तेज करें आवाज। जंगे उहद में 50 साथियों को नबी ने खड़ा किया था और कहा, क्या कहा था कि जमीन और सलामत रहे, मौला बात के यहाँ से नहीं हिलना, है ना। अच्छा, जब तक वो खड़े रहे मुसलमान जंग जीतते रहे, और जहां उन्होंने वो घाटी छोड़ी, दर्रा छोड़ा, मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगे। 5वां जंग का पलट गया। मैं ओहद नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जंगे ओहद का भी इब्तिदाई जुमला इंतहाई कीमती है, जैसे मजलिस से खत्म हो जाए, लेकिन ये पैगाम इंशाल्लाह 1 घंटे का पैगाम हो, लेकिन 10 मिनट में मुकम्मल हो जाए तो ये लेके उठे। जंगे ओहद का इब्तिदाई हिस्सा मुसलमानों ने जीता, लेकिन कहीं तारीख और नबी में और तारीख में और कुरान में मुझे आयत ला के दिखाई कि जीत का ऐलान हुआ हो, जीत का ऐलान नहीं हुआ, ना बदर में हुआ, तवज्जो, ना ओहद में हुआ। और जंगे खंदक में तो काफिर को नहीं मारा था, कुल्ले कुफ्र को मारा था। जंग सलामत रहे, उठते हुए हाथ, इतना बेदार मतलब बैठा हुआ है। आप खुदा सलामत रखे मेरे नौजवानों को, बुजुर्गों को जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह करे, दाद दे रहे, ठीक है ना। जंग खंदक में भी पूरी जिम्मेदारी से मैं जुमला बोल रहा हूँ, जंग खंदक में कुफ्र को मार दिया, कुल्ले कुफ्र को मार दिया, पूरा कुफ्र मार दिया, लेकिन कहीं पर ऐलान नहीं हुआ कि यहाँ जीत का ऐलान हुआ। ना बदर में हुआ, ना ओहद में हुआ, ना खंदक में हुआ, ना बदर में हुआ। मुझे अली वालों, नबी वालों का, तारीख वालों, कुरान वालों, मुझे फकत 2 मकाम मिले जहां पर जीत भी हुई, जीत का ऐलान भी हुआ। वो 2 ऐलान सुना दूं। जब खैबर के मौके पर कायनात के सबसे बड़े नबी ने कायनात के सबसे बड़े सिपाही को आलम देने का इरादा किया, तो ऐलान किया, लअूतियन्ना रायता गदन रजुलन करारन गैरा फरारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु फलन यजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदै। कल मैं उसे अलम दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फरार होगा, अल्लाह रसूल का मुबी होगा, अल्लाह रसूल का महबूब होगा। फलन यजे हत्ता यफ्तह अल्लाह अला यदै, और वो पलटेगा नहीं जब तक अल्लाह उसके दोनों हाथों पे फतह ना दे दे। सलामत रहे, आबाद रहे मेरे बच्चे नौजवान खड़े हुए, सलामत
اعلان میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا خیبر کے موقع پر، ہے نا؟ اللہ نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، کل میں اسے علم دوں گا جو پلٹے گا نہیں، میدان چھوڑے گا نہیں جب تک کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ کر دے۔ تو ایک اعلان خیبر میں جہاں فتح بھی ہے، فتح کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بول رہے ہیں، جہاں فتح بھی ہے فتح کا اعلان بھی ہے۔ اور دوسرا اعلان بڑا آسان سا ہے، خیبر سے کچھ پہلے 1-2 سال پہلے جب حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی نے صلح کر لی، ہے نا، تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو ہار گئے، ہم تو شکست کھا گئے۔ خدا نے آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے شک ہو گیا مسلمانوں کو، نبی شروع کر رہے ہیں اور شک ہو رہا ہے کہ ہم تو شکست کھا گئے، ہم تو ہار گئے، ہم ہار گئے، وہ جیت گئے۔ خدا نے کہا نہیں نہیں، انا رسول تو جو انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہاری آج اس صلح کو فتح مبین بنایا۔ فتح یعنی جیت، مبین یعنی کھلی۔ اللہ نے کہا تمہاری یہ صلح، رسول تم نے جو صلح کی ہے مشرکوں سے، یہ کھلی ہوئی جیت ہے، فتح مبین ہے۔ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ تاریخ میں 2 موقع ملے جہاں پر فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا، ایک فتح مبین، ایک حدیبیہ کا موقع، ایک خیبر کا موقع۔ خیبر میں نبی نے اعلان کیا، حدیبیہ میں اللہ نے اعلان کیا۔ یہ فتح تو 2 تھی، ان میں فرق کیا ہے علی والوں؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی۔ اللہ اکبر، اللہ، پیچھے والے میں جملہ پہنچا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی۔ اور یہ قدرت کا کرشمہ تھا کہ فتح تو 2 تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا۔ سلامت رہے، آباد رہے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ نبی کا تذکرہ سننے والوں کو مجھے آواز آنی چاہیے، بیان مکمل ہو رہا ہے، آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اس کم وقت کے اندر، بس آواز ایسے تیز رکھیے گا تاکہ آخر تک پیغام پہنچ جائے۔ حدیبیہ میں اور خیبر میں فرق کیا ہے؟ حدیبیہ میں قلم چل رہا ہے، خیبر میں تلوار چل رہی ہے نا۔ فتح تو 2 ہے، وہ بھی فتح ہے، یہ بھی فتح ہے، لطف لینا جملے کا، لیکن فتح تو 2 تھی لیکن تلوار اور قلم چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا۔ یعنی عجیب شان ہے، ایک ہی ہاتھ ہے، اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے۔ اب سمجھ میں آیا، جو اسلام کے مارکے سیف و قلم کا فاتح بن جائے، قرآن کی نگاہ میں اسی کو علی کہتے ہیں۔ تھوڑی سی ذرا آپ خوش ہو رہے ہیں، مولا آپ کی خوشی کو سلامت رکھے، آپ کے جوش ایمانی کو سلامت رکھے، آپ کے جذب ایمانی، آپ کی تیز فہمی، آپ کی جولانی طبع، آپ کی تیز فکر، آپ کی علمی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی ہیں جملہ آگے بڑھانے پر۔ لیکن جملہ آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں علی کا نام لے کر قدم کو آگے رکھ رہا ہوں، ہے نا، اور یہ ایمان ہے کہ اگر کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا، کوئی مشکل آئے گی علی اسے حل بھی کر دے گا، اور مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے، دوسرا کوئی ہے جو حلال مشکلات بن جائے۔ مجمع سے پوچھ رہا ہوں، دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے؟ ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے۔ سناؤ زمانے کو، میں اسد اللہ جوہری اعلان کر رہا ہوں، شان مصطفیٰ کیا ہے، شان مرتضیٰ کیا ہے، شان توحید کیا ہے،
اناؤنسمنٹ پیش کر رہا ہوں اور بیان ختم ہو رہا ہے. پوری تاریخ میں ہر جگہ فتح ہوئی، لیکن دو مقام ہے جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اناؤنسمنٹ بھی ہوا. حدیبیہ میں اناؤنسمنٹ بھی ہوا اور فتح بھی ہوئی. خیبر میں فتح بھی ہوئی اور اعلان بھی ہوا، ہے نا. اور دونوں فتح دو تھی، لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا، ایک ہی ہاتھ ہے. قلم اٹھائے تو فتح کا اعلان، تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اور علی والوں خدا یہ چاہ رہا تھا، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹ نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے. خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹ نہ پائے اور قیامت تک باقی رہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد تقی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن دیکھے، جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھے. آواز کم ہو رہی ہے، آواز تیز کریں. نہیں تیز کریں ذرا سے. وہ ختم ہو گیا. میں آپ کو اور خدمت انجام دیتا، لیکن آپ نے بڑا ساتھ دیا. اور اب ایک جملے سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں. انبیاء کے چہروں کو دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کی زیارت کرو. نبی نے کہا تھا نا، آدم کا علم، نوح کا شکر، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا ظہور دیکھنا ہو چہرے علی کو دیکھو. اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کو دیکھو. دیکھو کربلا میں تمہارے دل پر چوٹ پڑی، نام آیا علی اکبر کا، تمہارے دل پر چوٹ پڑی. کربلا میں حسین نے بڑی قربانیاں دی. اکبر کا گلا، عباس کا گلا، ہے نا، یہ وہ گلے ہیں جو کاٹے گئے. لیکن حسین نے کربلا میں ایک گلا اور دیا نانا کے دین کو، جو کاٹا تو نہیں گیا لیکن رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا. حسین کی چھوٹی بچی سکینہ کا گلا. رونے والوں، حسین شہید ہو گئے. قافلہ کربلا میں اسیر ہوا. جانتے ہو مقتل نے کیا لکھا؟ 11 محرم کو ابو طالب کے خاندان کی جو بیویاں قیدی بنائی گئیں ان کی تعداد 40 سے زیادہ تھی، اور جو بچے ابو طالب کے خاندان کے اسیر ہوئے ان کی تعداد 60 سے زیادہ، 64 بچے. اور عاشور کے دن 18 جوان ابو طالب کے خاندان کے شہید ہو گئے. لیکن میں کیسے پڑھوں 64 بچے گرفتار ہوئے تھے ابو طالب کے خاندان کے. لیکن جب لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. یہ 59 بچے کہاں گئے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنا. کوفے سے عراق سے شام تک اس زمانے میں 32 منزلیں تھیں، یعنی 32 دنوں کا راستہ تھا اس زمانے میں کوفے سے شام تک. اور سنو گے آل محمد کو کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ 16 دنوں میں. ظالم ناقوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناقے تیزی سے دوڑاؤ. ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناقے تیزی سے دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل کے گرتے رہتے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ بڑھتا رہتا. تم رو رہے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہیں، چہلم کی پرسے کی مجلس ہے، جلوس برآمد ہوگا، ماتم کرو گے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، نہیں معلوم کہ آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی اس راستے میں گمنام قبریں بن گئی.
جن کا آج ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, ہم وہاں جاتے بھی نہیں ہیں, لیکن ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا, اولاد والوں بیٹیوں والوں سننا, ایسے ہی کوئی لمحہ تھا, قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا. عجیب ہے نا, بچی کو اکیلے ناقے پر رسیوں سے جکڑ کے باندھا گیا. اچھا مجھے بتائیں, یہ چھوٹی بچی 3-4 سال کی جس کی شام میں قبر ہے, اس کا حق کیا ہے؟ گود میں چلے نا, چھوٹی بچی گود میں چلتی ہے, لیکن میں کیسے پڑھوں کہ مقتل نے لکھا کہ جب قافلہ کربلا سے نکلا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسیوں سے باندھا گیا. سنو گے پھر بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا, بی بی کلیجے پہ ہاتھ رکھے جو سنا, قافلہ چلا, بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی. ایک مرتبہ شہزادی نے ناقے کی پیٹھ سے, ناقے کی پشت سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی, سینہ بھی لہو لہان تھا. قافلہ کربلا سے کوفہ گیا ہے اور وہاں رک کے خدا آپ کی آوازوں پر رحم کرے, خدا کے فضل قبول کرے, وہاں رک کر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. مقتل نے لکھا کہ شہر حمص کے قریب جب قافلہ پہنچا تو بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی. یہ کہانی نہیں ہے, مقتل ہے. بی بی زینب کی نگاہ پڑی, دیکھا کہ ناقہ خالی ہے. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا, اٹھ کر کھڑی ہوئی اور کہنے کہ قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سجدے سجاد آئے, کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈیں؟ کہا بیٹے بھائی نے رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کیا تھا. بس ممبر چھوڑ رہا ہوں, خدا آپ کے فرصت کو قبول فرمائے, خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زینب جگہ دے. علی کی بیٹی زمین پر آئی دوبارہ, ہے نا, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن میرے مولا سجاد بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی اماں کا ناقے سے گرنا, اس لیے کہ جب انسان زمین پر گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی, ہاتھ دونوں بندھے ہوئے تھے. خدا تمہارے ماتم کو قبول کرے. آخر جملہ, کہا قافلہ نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سجاد نے کہا ہم جائیں, کہا بیٹے تو کھڑ ٹھہر, میں جاؤں گی. شہزادی زینب چلی, شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ میری آواز سنو تو لبیک کہو. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا, اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بس میں ممبر سے اتر رہا ہوں, بی بی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی بی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی, لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. شہزادی آواز دیتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ میری آواز پہ لبیک کہو. رونے والوں, مغرب کے قریب کا وقت تھا, ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی, بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی. شہزادی دوڑتی ہوئی گئی, بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ, یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے, آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی. بی بی بس اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹے کہ میں اپنی محسنہ کو پہچانوں. ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانا. خدا تمہاری فرصت کو قبول کرے. دیکھو تم رو رہے ہو, تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے. جب شہزادی مدینے گئی ہے نا تو کسی بوڑھی عورت نے کہا کہ بی بی آپ پر سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ یہ سننا تھا کہ شہزادی چیخ مار کے رونے لگی اور کہا سن, ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی.
کہا بی بی وہ زندان شام کی مغرب سب سے بڑی مصیبت کیوں تھی؟ کہا جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا تو وہ بچی جو باپ کے سینے پر سونے وہ رونا شروع کرتی تھی اور پکار پکار کے کہتی تھی بابا آ جاؤ بابا مجھے اپنے سینے پر سلا دو بابا۔ ایسی کسی رات میں تم رو رہے ہو، ایسی کسی لمحے میں شہزادی سو رہی ہے، بچی رو کر سو چکی ہے۔ ایک مطلب مخطط نے لکھا کہ رات میں شہزادی نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، دیکھا چھوٹا سا ہاتھ ہے۔ کہا بیٹی، اندھیرا تھا نا، تاریکی تھی، کہا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ شہزادی اٹھ کے بیٹھ گئی، کہا بیٹی تیرا بابا تو مارا گیا، سنو گے جو کہا نہیں پھوپھی اماں نہیں، میرا بابا بھی یہی تھا، اور پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، اور پھوپھی اماں میرے بابا نے تعارف کرایا تھا کہ بیٹی یہ تیرے دادا حیدر کرار ہے، یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ اور پھوپھی اماں میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھلایا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور مجھ سے کہا تھا بیٹی تیرے کانوں کا درد اب کیسا ہے؟ سیدانیاں اٹھ کے بیٹھ گئی، بچی کو دلاسا دیا کہ شاید بچی سو جائے، شاید بچی بہل جائے، لیکن بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ بچی ام فروا کی گود میں گئی، بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ بچی شہزادی زینب کی گود میں آئی، تھپکیاں ملی، لیکن مقتل نے کہا کہ بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ بیٹیوں والے سنو گے، جب بچی کا رونا بند نہ ہوا تو مقتل نے لکھا کہ ایک مرتبہ میرا بیمار امام سید سجاد زنجیروں کا لنگر تھام کے اٹھا اور کہا پھوپھی اماں بچی کو مجھے دے دے، شاید بچی سو جائے۔ حسین کی یتیمہ سجاد کی گود میں آئی، سجاد نے تھپکیاں دی اور مقتل نے لکھا کہ بچی واقعا سو گئی۔ کہا پھوپھی اماں بچی سو گئی، آ کر اسے لے جائے۔ شہزادی قریب آئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور ایک جملہ کہا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ Hussein